ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسے ہی ایمان لے آنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دیا ہے، کیونکہ تمام اہل سنت والجماعت کا بالاجماع یہ عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں اپنے سلسلے میں خبر دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ثابت ہے، بالکل من و عن ویسے ہی ایمان اور عقیدہ رکھنی چاہیے، من غیر تحریف، بغیر کسی ایک حرف کے زیادتی کے، ومن غیر تعطیل، بغیر ایک حرف کے کمی کے بغیر، ومن غیر تکییف، اور کیفیت کے ذکر کیے بغیر کہ وہ کیسے ہیں اور کہاں ہیں، ومن غیر تمثیل، اور بغیر کسی مثال کے بیان کیے بغیر کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں۔ ان تمام قیود سے خالی ہو کر اللہ رب العالمین نے جو الفاظ ہمارے لیے ذکر کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدے کے مسئلے میں جو الفاظ ثابت ہیں، انہی الفاظ کو بالکل دل و جان سے مان لینی چاہیے، یہی سچا عقیدہ ہے۔ اسی بات کے اس بات کے لیے ہم آج درس کے دوسرے حصے میں سورہ حدید کی 4 نمبر کی آیت کریمہ آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو لفظ کن کے ذریعے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا بھی ہے کہ جب کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور وقت لگا کر ایک اچھوتے پن کے ساتھ اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور فرمایا کہ ان 6 دنوں میں پیدا فرما کر خود اپنے بارے میں کیا کہا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے۔ اب جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں خبر دی ہے اللہ عرش پر مستوی ہے تو اللہ عرش پر مستوی ہے، یہاں تک کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی درس میں کوئی شاگرد ان سے سوال کیے کہ اللہ تعالیٰ کے استوا ہونے کی خبر قرآن حکیم سے ہمیں ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر تک اپنے سر کو نیچے جھکاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اوپر کر کے جواب دیتے ہیں کہ الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یہ تو معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن کیسے مستوی ہیں یہ مجہول ہے، یہ نامعلوم ہے، اس کی کوئی خبر نہیں دی گئی ہے، نہ قرآن میں، نہ اللہ کے رسول سے، نہ صحابہ کرام نے کوئی خبر دی ہے۔ اور فرمایا والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ مستوی ہے تو مستوی ہیں، اور کچھ ہمیں اپنے طرف سے نہیں ملانی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف کرام اور اہل سنت والجماعت نے اسی عقیدے کو ثابت اور برقرار رکھا ہے کہ آج لوگ اللہ رب العزت کے حق میں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو تعریف، تحریف اور تحلیل اور اسی طریقے سے تعطیل پر، تکییف پر، تمثیل پر مشتمل ہے، ان تمام باتوں کی تردید کرتے ہیں، اور اس کی تردید قرآن و سنت سے خود ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتا ہے جو زمین میں داخل ہو رہی ہے، جو کچھ بھی زمین کے اندر داخل ہو رہی ہے اس کا علم ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس زمین سے نکل رہی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور آگے فرمایا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان سے اتر رہی ہے اور جو چیزیں آسمان میں چڑھ رہی ہے اس سب کا علم ہے۔ اس روئے زمین کے اندر انسان گلے دانے کیا کیا بوتا ہے، مردوں کو دفن کرتا ہے، جانوریں داخل ہوتی ہیں،
اور بھی جو چیزیں جو ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس زمین سے جو پودے، جو جانور، جو روحیں اور وغیرہ وغیرہ جو چیزیں نکل رہی ہیں، اوپر کو چڑھ رہی ہیں، ان تمام کا علم اللہ کو ہے۔ اور جو آسمان سے نازل ہو رہی ہے بارش، روحیں، فرشتے، وہ تمام چیزیں اللہ کو علم ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھ رہی ہیں، جا رہی ہیں، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم محیط ہے ان تمام باتوں پر، کہ جو بھی چیزیں واقع ہو رہی ہیں وہ اللہ کے علم سے ہو رہی ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ شاید اسی آیت کے ٹکڑے سے لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر جگہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا جواب اسی آیت کے آگے کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو آپ ذرا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، اس میں کیا کمال ثابت ہو رہی ہے؟ ہم آپ کے سامنے ہیں، آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور میں آپ کو کہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے سر کو کھجلا رہے ہیں، اپنے پاؤں کو کھجلا رہے ہیں، تو آپ کہیں گے آپ کا اس میں کیا کمال ہے؟ آپ ہمارے سامنے ہیں، ظاہر ہے دیکھیں گے۔ ہاں، اگر آپ اس دیوار کے پیچھے ہوں اور کہیں کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں، ابھی آپ اپنے کان میں انگلی کر رہے ہیں، تو کہیں گے کہ ہاں یہ کوئی کمال کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں انٹرنیٹ اور کے زمانے میں اتنی زیادہ ترقی کر گئی ہے دنیا کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور آئیمو کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ، انٹرنیٹ کے ذریعہ آپ اپنے گھر کے لوگوں سے ہزاروں میل دور یوں ہی آمنے سامنے دیکھتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ آپ کی کیا صلاحیت، ہماری کیا صلاحیت ہے، لیکن آپ اور ہم اس ٹیکنیکل دنیا میں ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ وہ رب ذوالجلال جس نے وہ تمام ٹیکنکس لوگوں کو سکھلایا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو دیکھے اور ایسے دیکھے گویا کہ وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے؟ ایسے علم اور قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو، یعنی اس کی قدرت اور علم اس طریقے سے ہو گویا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو در حقیقت آج کے زمانے میں ایک آدمی جس طریقے سے ایک چھوٹا سا کیمرہ اپنے گھر میں ہزاروں میل انڈیا، پاکستان، نیپال میں لگا کر یہاں پر سیٹلائٹ کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ سکتا ہے کہ کیا چیز کہاں پر ہو رہی ہے اور کس جگہ کیا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو علیم و خبیر ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو پیدا کیا، وہ اس بات پر قادر ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی آگے جو اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی دیکھنے کی جو قوت اور صلاحیت اس عرش پر سے یا ساتویں آسمان سے ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ایسے ہے جیسے گویا کے ساتھ میں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی معیت اور ساتھ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور قدرت اور اس کا علم ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے معیت کے دو معنی ہیں، ایک معیت جو عام مخلوق کو محیط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے بارے میں جانتا ہے، علم رکھتا ہے اور ہر مخلوق کی خبر رکھتا ہے، اور دوسری معیت کے معیت خاصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کے ساتھ نصر، مدد اور اس کی تائید کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے تمام مخلوق کے ساتھ علم و قدرت کے اعتبار سے، عام و خاص سارے لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ساتھ ہیں خاص مومنوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی تائید ساتھ ہوتی ہیں۔ جیسا کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ جاؤ فرعون بڑے شرکسی پر اتر چکا ہے، اسے ہماری طرف دعوت دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے ڈر ہے، میں نے کسی قبطی کو قتل کیا تھا کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے، میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں جاؤ، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم لوگوں کو تم دونوں کے ساتھ ہوں گا، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تو کیا مطلب تمہارے ساتھ ہوں گا؟
اسمع و ارا، میں تمہیں سنوں گا اور دیکھوں گا، یا سنتا ہوں یا دیکھتا ہوں۔ یہ سننے اور دیکھنے کی کیفیت تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہے جہاں بھی بندے جاتے ہیں، اور یہ بالخصوص اپنے نیک بندے اور انبیاء کرام کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی معیت خاص کرتے ہیں۔ اور آپ خود غور کریں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اننی معکما، میں بے شک تم دونوں کے ساتھ ہوں گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ بس انہی دونوں کے ساتھ ہوں گے اور باقی ساری کائنات کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یعنی ہماری مدد اور تائید خاص طور پر تمہارے ساتھ ہے۔ ہم اور آپ بھی اپنے کنبے قبیلے، رشتہ دار اور دوست و ساتھی کو کوئی کام بھلا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کام کو کیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ ہوتے ہیں روس میں، چین میں، جاپان میں، دنیا کی کسی خطے میں، لیکن آپ ان کو یہ دلاسا دیتے ہیں فون کے ذریعہ، کبھی میٹنگ میں، کبھی کہیں کہ نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کی تائید، آپ زبانی طور پر، قولی طور پر اور پیسوں کے ذریعے مدد کر کے، سپورٹ کر کے ان کو یہ یقین اور تسلی دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، نہ کہ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی تائید اور مدد ہمیشہ بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی قدرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پھینکے گئے تو کیا اللہ رب العالمین آگ کے اندر تھے؟ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے بارش برسا دوں، آگ بجھ جائے گی۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، نہیں، جس اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو اگر یہی منظور ہے اور یہی خوشی ہے کہ مجھے اس آگ میں جلا دینا ہے تو جلا دے، اور اللہ کو اگر مدد کرنی ہے تو اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی اور یکسوئی کی مثال دی جاتی ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ نے خود مثال دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اتنے کامل یقین رکھنے والے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ۔ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔